بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم جانیں گے نماز کے مسائل کے بارے میں، اور یہ پروگرام نماز کے مسائل سیریز کا پروگرام نمبر 1 ہے۔ ہمیں سوال موصول ہوا ہے، ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کام کرنے کی جگہ پر، یعنی جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں، اگر اس جگہ پر کوئی مسجد قریب ہو تو کیا ہم باوجود اس کے مسجد جا کے نماز ادا کریں، یا ہم اپنے کام کی جگہ پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد آپ کے کام کاج کی جگہ کے، آپ کے آفس کے، آپ کے دفتر کے قریب ہے تو آپ کو باجماعت نماز ادا کرنا ہوگی۔ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی حاکم ظالم ہو تو ایسے میں آپ باجماعت نماز اپنے کام کاج کی جگہ پر ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے انتہائی مجبوری میں لازم نہیں کہ آپ نماز مسجد میں جا کر ادا کریں۔ یہی آپ کو نصیحت کریں گے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں، اور جو مسجد آپ کے کام کاج کی جگہ کے قریب ہے اس مسجد کا حق سب سے زیادہ ہے، لہٰذا بلا شبہ آپ کو نماز اپنی قریبی مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ امام مسجد بغیر وضو کے نماز پڑھا دے تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر امام بغیر وضو کیے نماز پڑھا دیتا ہے جماعت کو تو وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن امام پر لازم ہے کہ جب اسے علم ہو، جیسا ہی اس کو معلوم ہو جائے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص جب مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تھا کہ باجماعت لوگ رکوع میں کی حالت میں تھے، تو ان کے ساتھ جماعت میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے ہی رکوع میں جا چکے ہیں تو آپ ایک تکبیر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ مزید دوسری تکبیر کہیں گے اور پھر آپ باجماعت اپنی نماز پوری ادا کریں گے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں صفیں مکمل ہو چکی ہوں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ مسجد میں داخل ہوں اور آپ دیکھیں کہ صفیں مکمل ہو چکی ہیں تو آپ کو تھوڑا سے ٹائم صبر کرنا چاہیے، کچھ وقت صبر کر لیں کہ صف میں جگہ نکل آئے۔ لیکن اگر باوجود اس کے صف میں جگہ نہیں نکلتی تو پھر آپ امام کے دائیں جانب صف بنا لیں گے، اور اگر آپ دیکھیں کہ امام کے دائیں جانب بھی اور صف بنانے کی جگہ نہیں ہے تو آپ مسجد کے صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن میں، دالان وغیرہ میں، مسجد کے باہر آپ صف بنا سکتے ہیں۔ اگر مسجد کا صحن بھی مکمل ہو چکا ہے، وہاں بھی ساری صفیں مکمل ہیں، تو پھر آپ مسجد کے باہر، مسجد سے متصل جو قریب سڑک ہے اس سڑک پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ امام کے پیچھے آپ کو کھڑے ہونا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس طرح سے سڑک پر صف بنا رہے ہیں یا مسجد کے صحن میں کہ امام صاحب پیچھے ہیں اور آپ آگے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صف امام صاحب کے پیچھے ہی بنانی ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو بازوں سے پکڑ کر صف سے ایک طرف کھینچ لیتے ہیں، یا لوگوں کو صف میں کھڑے ہونے کے دوران مشورہ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو لوگوں کو بازوؤں سے پکڑ کر صفوں میں نہ کھینچیں۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ جو کہ کم عمر ہے اور وہ غلط کھڑا ہے، یا کوئی شخص صف غلط بنا رہا ہے، یا بعض لوگ صف میں ٹیڑھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو صف کی اصلاح کے لیے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کرنا یا سمجھانا مناسب ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ادروائز ویسے اگر آپ دیکھیں کہ لوگ صف میں ٹھیک کھڑے ہیں، صف بندی ہو رہی ہے، تو ان میں آپ پھر لوگوں کو آگے یا پیچھے صف میں کھینچ کر نہ کریں۔ ہمیں سوال موصول ہوا، پوچھتے ہیں کہ کیا جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، آپ جوتوں کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو آپ کو پورا کرنی ہوگی، جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، وہ ہم یہاں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جوتے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، وہ غلاظت والے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے جوتوں پر کوئی اس طرح کی
ناپاکی یا گندگی نہ لگی ہو جس سے غسل ضروری ہو جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کی غلاظت جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو یا مکروہ فعل ہو جاتا ہو۔ اگر جو شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس جگہ جو زمین ہے وہ گرمی کی شدت سے تپ رہی ہے، یا جو فرش ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے اور سردی لگنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے میں وہ شخص نماز پر جوتے پہن کر ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے مسجد کے اندر نماز ادا کرنی ہے تو پھر آپ جوتے پہن کر نماز ادا نہیں کریں گے، جوتوں کو مسجد کے باہر اتار کر جائیں گے۔ اس سلسلے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے کسی جنگل میں یا کسی ریگستان میں، کسی اس طرح کے علاقے میں جہاں جان لیوا کیڑے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جہاں بچھو کے ڈنک کا خطرہ ہوتا ہے یا سانپ کے کاٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے جان جا سکتی ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں جوتے پہن کر نماز ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کیا مؤذن اذان دینے کے بعد بلند آواز میں درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ درود شریف کو اذان کی طرح بلند آواز سے نہ پڑھے بلکہ ذرا آہستہ آواز میں پڑھے، یعنی سننے والے شخص کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ اذان ہی کا حصہ پڑھ رہا ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کیا عورت اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اذان اور اقامت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا عورت اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتی۔ ہم سے مزید سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اکثر حالات میں دیکھا گیا ہے کہ کسی جائز وجہ کی وجہ سے اگر کسی شخص کی نماز جمعہ رہ گئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جمعہ رہ جاتی ہے، یعنی وہ باجماعت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنی قریبی مسجد میں نہیں جا سکا، تو ایسے میں اس شخص کو گھر پر نماز ظہر ادا کرنی ہوگی۔ یہ تھا نماز کے مسائل سیریز کا پروگرام نمبر 1۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔